بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ سے میں ہوں ابرار حسین استوری۔ اور ناظرین، آج سپریم کورٹ میں ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے ججز کی تعیناتیوں کے اوپر۔ یہ بڑا اہم اجلاس ہے، خاص طور پہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کا معاملہ ہے، چیف جسٹس قاضی فائزہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے، چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور پھر ججز کی تعداد بڑھانے کا معاملہ ہے۔ اس صورتحال میں اچانک یہ بڑا اجلاس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں رکھوں گا۔ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص آئینہ دکھا دیا ہے، اور پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو تیل کا خیز خطاب تھا اس نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہو یا فوج ہو یا پھر بیوروکریسی ہو، سب کی ایکسٹینشن کی مخالفت کر دی، اور وہ جو کہا جا رہا تھا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی حکومت، وہ خواب چکنا چور کر دیے ہیں مولانا فضل الرحمان نے، اور اعلان کر دیا کہ وہ اپوزیشن بینچوں پر ہی رہیں گے۔ تو اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو ججز کی تعیناتی، چیف جسٹس کی ایکسٹینشن یا پھر ججز کی تعیناتی یا چیف جسٹس بنانے کا جو طریقہ کار ہے، اس کے اوپر جو نئی قانون سازیاں یا پھر جوڈیشل پیکیجز کی جو باتیں افواہیں گردش کر رہی ہیں، جو بل لانے کی باتیں کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے نمبر گیم کیا ہے اس وقت ہے، کیونکہ حکومت کے کچھ وزراء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے، لیکن اپوزیشن کہتی ہے ان کی نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ حکومت کے کچھ وزراء بھی کہتے ہیں فی الحال نمبر گیم پوری نہیں ہے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں دونوں طرف سے، چاہے وہ اپوزیشن میں جائیں یا وہ حکومت کی طرف جائیں، کیونکہ ان کے پارلیمنٹ میں 8 نشستیں ہیں اور سینٹ میں 5 نشستیں ہیں۔ یہی نشستیں کسی بھی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو اس کی ہار یا جیت کا سبب بن سکتی ہیں۔ تو اب حکومت کے جو پارلیمنٹ کے اندر کتنی جو ہے وہ ان کی نمبر گیم ہے، اپوزیشن کی کتنی نمبر گیم ہے، کتنے نمبر چاہیے ہیں 2/3 اکثریت کے لیے، یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ میں آج اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت۔ یہ اجلاس اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کے لیے رولز بنانے کا معاملہ ہے اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے، اور اس کمیشن میں سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 9 ممبران ہوتے ہیں، جس میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی 4 سینئر ججز، اس کے علاوہ دیگر جو ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کریں گے، اور اجلاس کمیشن کا جو اجلاس ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان شریک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو سابق جج ہیں جسٹس ریٹائر منظور ملک جو اس کمیشن کا ممبر ہیں وہ شریک ہوں گے، اٹارنی جنرل پاکستان منصور عثمان ایوان، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اور پھر ممبر پاکستان بار کونسل اختر حسین اس اہم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس تقریباً 11:30 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ میں ہوگا، اور یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی اور اس کے رولز پہ ترامیم کا معاملہ ہے 2024، اور اجلاس میں مجوزہ جوڈیشل کمیشن رول 2024 کا جائزہ لیا جانا ہے۔ پھر جوڈیشل کمیشن رول 2024 بننے کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں 20 ججز کی تعداد تھی، وہ صدر مملکت نے 30 کر دی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں 17 ججز کی تعداد ہے، اس کو بڑھا کر 23 کرنے کی حکومت جو ہے وہ پلاننگ کری ہے، تو اس حوالے سے بھی اس معاملے پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن نے پاکستان کی جانب سے چند دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو ایک خط ارسل کیا گیا تھا، اور اس خط میں ہائی کورٹ سے ایڈیشنل ججز کے تقرری کے لیے امیدواروں کی تلاش کی درخواست کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن رولز کی منظوری کے بعد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں عمل میں لائی جائیں گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے ذرائع کے مطابق 2 یا 2 سے زیادہ ججز تعینات ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں 24 ججز تعینات ہونے ہیں، تاہم اس وقت 36 ججز کام کر رہے ہیں جبکہ 60 ججز ہونے چاہیے۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں اسی طرح 17 ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں۔ صدر مملکت نے پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 20 سے بڑھا کر 30 کر دی ہے، تو اب پشاور ہائی کورٹ میں اس وقت 13 ججز جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو دیگر جو 17 ججز ہیں ان کی تعیناتیاں عمل میں لانی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 23 کرنے سے متعلق بل متعلقہ کمیٹی میں زیر غور ہے، اور کمیشن کی جو آخری میٹنگ تھی سپریم جوڈیشل کمیشن کی وہ 3 مئی کو ہوئی تھی، لیکن یہ بے نتیجہ رہی تھی، کیونکہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی جانب سے کہا گیا تھا کمیشن کو کہ وفاقی حکومت کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ترقی دینے کے حوالے سے موجودہ عمل کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم متعارف کرانے سے متعلق آگاہی کی تھی، جو نئی ترامیم کی جا رہی ہے، جو بل لایا جا رہا ہے اس حوالے سے آگاہ کیا تھا، اور پھر
جلد اجلاس ملتوی ہوتا ہے جو آج ہونے جا رہا ہے، تو یہ اجلاس پہ اس پہ سب کی نظریں ہیں کیونکہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں، ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، تو اس پر بھی بڑی بحث جاری ہے۔ لیکن کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے جو پارلیمنٹ اجلاس میں خطاب کیا گیا، اور خاص طور پہ کل جے یو آئی کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کے بڑے عرصے بعد، یعنی اس اسمبلی کے آنے کے بعد پہلی بار پارلیمنٹ میں آنے کے، پارلیمنٹ میں جانے کے، ان کی تمام تر چیزوں کو ہائی لائٹ کیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی دبنگ خطاب کرنے جا رہے تھے، اور ممکنہ طور پر یہی ہوا، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو، پیپلز پارٹی کو، قاضی فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھا دیا اور قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کی بھرپور مخالفت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہ فوج، عدلیہ اور بیوروکریسی میں ایکسٹینشن کا کلچر غلط ہے۔ ہمارے اداروں کے سربراہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں، اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ ایکسٹینشن چاہیے فوج ہو، عدلیہ ہو یا بیوروکریسی ہو، ہر صورت غلط ہے۔ کل کو حکومت یا پارلیمنٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہمیں بھی 5 سال دے دیں اور مزید 5 سال وہ بھی بڑھانے کی بات کرے گی، تو کیا آپ انہیں بھی 5 سال کی مزید ایکسٹینشن دے دیں گے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ کل کو حکومت یا پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں بھی 5 سال دیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ توسیع دینے کی روایت جو ہے وہ درست نہیں، اور ہم اپوزیشن میں رہتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور اس روایت کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ یعنی چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جو ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھی، اس ایک جملے کے اندر مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ سمو دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی ایکسٹینشن کی وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب وہ حکومت کی جو نئی قانون سازیاں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس کی حمایت نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ اپوزیشن بینچوں میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پرویز مشرف کے دور میں جب متحدہ مجلس عمل تھی، تو اس وقت ججز کی عمر جو ہے وہ 62 سال سے بڑھا کر 65 سال کی توسیع دینے کا جب معاملہ ہم نے قبول کیا، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہم پر تنقید کر رہی تھی اور کہا گیا کہ یہ ججز کی تعداد عمر کیوں بڑھائی جا رہی ہے۔ لیکن آج دیکھیں معاملہ، ہم نے 65 سال پہ وہ تنقید کر رہے تھے، اب وہ 68 سال کی باتیں کر رہے ہیں، تو کہا کہ اور کیونکہ آج آپ حکومتی بینچوں پر بیٹھ کر اس معاملے کی توسیع کی تائید کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا بلنڈر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی پر وہ برہم نظر آئے، اور یہ آج چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی ایکسٹینشن کا جو خواب تھا وہ مولانا فضل الرحمان نے چکنا چور کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر اب جو نمبر گیم ہے، اس کی تھوڑی سی میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ جو ججز کی تعیناتیاں، چیف جسٹس کی توسیع، ایکسٹینشن اور پھر نئے چیف جسٹس کے طریقہ کار کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ کی ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم حکومت کو 2 تہائی اکثریت درکار ہے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن کیا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملک میں سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے سے متعلق ممکنہ آئینی ترمیم کا چرچا اس وقت عروج پر ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی سے الگ الگ 2 تہائی اکثریت لازمی درکار ہے حکومت کو۔ اگر 2 تہائی اکثریت حاصل ہوگی تو پھر یہ قانون سازی ہو سکتی ہے۔ اب 2 تہائی اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 63 سینیٹر جو ہے وہ ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ تو اسی صورتحال کو اگر دیکھ لیں تو قومی اسمبلی میں حکومتی نشستوں پر 211 ارکان ہیں، یعنی اس وقت بھی 211 اور 224 آپ کر لیں تو تقریباً 12 سے 13 ان کو ابھی امیدوار چاہیے۔ پھر اپوزیشن بینچز پر 101 ارکان موجود ہیں۔ ایسے میں اگر حکومت آئینی ترمیم لانا چاہے تو اسے مزید 13 ووٹ درکار ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے 110، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے 68، متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی 22، استحکام پاکستان پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کاپ کے 4، پاکستان مسلم لیگ ضیاء، بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن موجود ہے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کے 80، پی ٹی آئی حمایت یافتہ 8 آزاد ارکان ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام کے 8، بلوچستان نیشنل پارٹی، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک رکن موجود ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ابھی جو ہے کنٹروورسی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا مخصوص نشستوں سے، مطلب اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو اب تک نوٹیفائی کیا اس میں 39 پاکستان تحریک انصاف کے ہیں اور 41 سنی اتحاد کونسل کے ہیں، تو یہ معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی میں اپوزیشن نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کے بعد جو ہے آزاد حیثیت سے منتخب ہو کر مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کرنے والے ایک رکن بھی اپوزیشن نشستوں میں ہیں۔ سینٹ میں حکومتی بینچز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 24، مسلم لیگ نون کے 19، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، ایم کیو ایم کے 3 ارکان ہیں۔ حکومتی بینچز پر 2 آزاد سینیٹر جبکہ 2 ارکان انڈیپینڈنٹ بینچز پر ہیں۔ یوں ایوان بالا میں ان کی مجموعی تعداد 54 بنتی ہے، یعنی اس لیے آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو مزید 9 ووٹ درکار ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اور پھر سینٹ میں اپوزیشن بینچز کی اگر ہم تعداد کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے 17، جے یو آئی کے 5، اے این پی کے 3، سنی اتحاد کونسل، مجلس وحدت المسلمین اور بلوچستان نیشنل پارٹی اور
مسلم لیگ کاپ کا ایک سینیٹر بھی موجود ہے۔ اپوزیشن بینچز پر ایک آزاد سینیٹر بھی ہیں۔ اس طرح سینیٹ میں اپوزیشن بینچز پر 31 سینیٹر موجود ہیں۔ اعداد شمار کے مطابق آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی کی مزید 13 اور سینیٹ میں 9 ارکان کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر یہ ہوگا تو پھر 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی جو ترامیم ہے ججز کے حوالے سے یا عدلیہ کے حوالے سے، وہ ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن سامنے آ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے ذریعے، وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک آپشن یہ آ رہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی جاتی یا ان کا معاملہ نہیں چلتا، تو پھر دوسرا آپشن یہ غور کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے جو 5 سینئر ججز ہیں یا 3 سینئر ججز ہیں، ان میں سے ایک پینل بنا کر، جس طرح ہائی کورٹس میں سندھ ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں یہ عمل شروع کیا گیا تھا، اسی کے تحت ہی تعیناتیاں ہوئی، تو اس طریقہ کار کو بھی سپریم کورٹ میں وہ ہے امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اگر اس وقت دیکھ لیں 3 کے اگر پینل لایا جاتا ہے تو 3 میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ اب ان 3 سینئر ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس بنائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اب دوسری جانب اگر 5 کا پینل کیا جاتا ہے تو پھر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل، یہ 5 سینئر ججز میں آتے ہیں سپریم کورٹ کے، تو اب ان 5 میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس پاکستان بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ آ رہا ہے کہ جسٹس منصور شاہ یا جسٹس منیب اختر، ان 2 پر حکومت جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نہ وہ اس سائڈ ہیں نہ وہ اس سائڈ ہیں، وہ درمیانہ طور پر اپنے فیصلے دیتے ہیں، تو شاید وہ آزاد خیال ہیں، تو اس وجہ سے بھی شاید حکومت ان پر ٹرسٹ نہیں کرے گی۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 کے پینل پہ کھیلا جائے گا۔ اب 5 کے پینل پہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں، یہ دونوں وہ ججز ہیں جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پینل کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کی ہاں پہ ہاں ملاتے رہیں، اور وہ حکومت کے لیے فیوریٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جسٹس امین الدین خان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ صحافی ہوں، وکلا ہوں یا کچھ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر جسٹس امین الدین خان، جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہی نہیں ہے، ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے بھی پلاننگز کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آج سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور پھر چند دن میں پارلیمنٹ کی جانب سے یہ قانون سازیاں بھی سامنے آئیں گی، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے جس طرح آج گزشتہ روز پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر جو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن بینچوں کا حصہ رہیں گے اور کسی ایکسٹینشن کو وہ قبول نہیں کریں گے، تو اس کے بعد قاضی فائز صاحب کے ایکسٹینشن کا معاملہ اب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قاضی صاحب منائے لیں یا کچھ اور ہو جائے، جس طرح ایک کیس میں آپ کو پتہ ہے مبارک ثانی کیس میں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز اسحاق کے سیکرٹری ڈاکٹر مشتاق صاحب کی جانب سے، اور دیگر علماء کو نہیں کیا گیا، صرف مولانا فضل الرحمان کو کیا گیا، پھر چیمبر میں بلایا گیا، میٹنگ کروائی گئی اور جو افواہیں گردش کر یہ فیصلہ سامنے لکھوایا گیا۔ یہ کچھ چیزیں کنٹروورسی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منوایا جائے، لیکن تاحال مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پارلیمنٹ کے اندر کل جو تقریر کی ہے، اس کے بعد حکومت ہو یا پھر قاضی فائز صاحب، ان کی جو پلاننگ تھی وہ چکنا چور ہوتی بھی نظر آ رہی۔ تو مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ سپریم کورٹ سے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔